السلام علیکم یہ سر. ویڈیوز آپ رکھیے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, میں نمرہ بات کر رہی ہوں. مجھے ابھی آپ اس سے سے پہلے کہ آپ کے میں کوشچن لوں, میں نے یہ پوائنٹر اتنا ضروری ہے کہ وائی از ایموشنل انٹیلیجنس a requirement? What is the output of this course? How can we relate to it as regular human beings, Pakistanis, regular earthlings, چاہے جہاں پہ بھی رہتے ہیں. تو جب بھی Sir, دو آپ کی انسان آپس میں میٹنگ ملتے ہیں. live stream ہو رہی ہے. Is it okay? This meeting is being live streamed. It's all right, don't worry. عمومی طور پہ وہ first 20 minute cut off ہوتا ہے, don't worry. It will be cut off in 20 minutes. So you need to understand what is the relatability of emotional intelligence in your personal lives. Now, I can reflect this question and ask you. But before I ask you, I need to prime you into that zone. آپ کے دماغ اس زون میں ہونے چاہیے جب آپ اس کلاس میں ہوتے ہیں, کہ جب بھی آپ دنیا کے نقشے نکالتے ہیں نا, کہ دنیا میں انسانوں کے آپس میں معاملات کے اندر مسائل کیا ہیں, ان مسائل کی نمبر 1 کاز کسی بھی علاقے سے, کسی بھی ایتھنیسٹی سے, کسی بھی ریلیجن سے, کسی بھی پولیٹیکل زون سے اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بیسکلی we measure the emotional intelligence of the person when he is interacting with us or she is interacting with us. So as soon as there are two human beings, as long as there are two human beings in the planet, you need emotional intelligence to make that relationship work. Whatever that relationship, it could be business relationship, could be a sibling, could be a husband, wife, could be a father, son, could be a political relationship. Any and everything کا اصل میں absolute measure جو ہے وہ emotional intelligence. If you're not emotionally intelligent, if you're not emotionally correct, then you are a problem, and you're going to cause, actually you're the mother of all problems, because whatever you're going to do, you're going to cause problems in whatever, جو بھی objective achieve کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نہ صرف ڈیلے کریں گے بلکہ ڈسٹریکٹ کریں گے, بلکہ اس آؤٹ پٹ کو اچیو نہ کرنے کی سب سے اچھی سازش آپ ہوں گے. سو چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو, ہم چونکہ ویژن ٹرین نہیں ہیں, ہماری قوم کبھی بھی ویژن ٹرین نہیں ہوتی, رشتے ہم بغیر ویژن کے کرتے ہیں. ہم صرف اور صرف ایک سسٹینیبلٹی کی ایک بڑی بلری سی پکچر ہمارے ذہن میں ہوتی ہے, جب ہم لڑکی کے لیے لڑکا دیکھتے ہیں, لڑکے کے لیے لڑکی دیکھتے ہیں, تو ہم کبھی بھی اس ریکوائرمنٹ, اس ڈیمانڈ کی کریٹیکلٹی کو سمجھ نہیں سکتے کہ بھائی ایک دو بندوں کو رشتے میں ڈال رہے ہو. جب ہم بزنس کی ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑے اچھے ویژن کلیئر ہوتے ہیں, ہمیں ٹارگیٹس لاک ہوتے ہیں, سال کے 5 سال کی اسٹریٹجی پتہ ہوتی ہے, اس لحاظ سے ہم امپلائیز ہائر کرتے ہیں, پارٹنرشپس میں جاتے ہیں, افینٹیز میں جاتے ہیں, مگر ہم پرسنل ریلیشن شپس کے اندر ایسے کام کرتے نہیں. سو آئی سجیسٹ آفٹر دس, ڈیورنگ دس پروگرام, کیونکہ آپ کی ارلی کلاسز چل رہی ہیں, فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ کے پاس جب تک ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی فار وٹ ایور یور کڈس, your husbands and your wives, your own self, جب تک آپ اگلے کچھ سالوں کے, اگلے 50 سالوں کے آبجیکٹیوز گرے لیول پہ آبجیکٹیوز ہوں, کیونکہ وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, امپروو ہوتے رہتے ہیں, جب تک آپ کو میجر آبجیکٹیو نہیں پتا تب تک آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کی ویلیو پتہ نہیں چلے گی. ایون دو جن کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا وہ بھی ڈیمانڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا شوہر یا میری بیوی یا میرے گھر والے یا میرے ابا, میری اماں, میرے ٹیچرز, میرے باس, میرے سبارڈینیٹس, they are not behaving the way I want them to behave. They're not reacting the way I want them to react. So reaction ہو یا ایکشن ہو, بیسکلی یہ behavior کے اندر ہی آتا ہے. So behavior کی finest, most optimum manifestation صرف emotional intelligence کے تھرو ہی ہو سکتی ہے, ورنہ آپ کے خالی چپ رہنے سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے لوگوں کو, آپ کی بات کرنے سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ نے کب چپ رہنا ہے, کب بات کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے, چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے, دیکھنا ہے, لٹرلی دیکھنا ہے کسی کی طرف, تو اس کے اندر کیا مطلب مطالب نکل سکتے ہیں. لٹرلی سائنس کو اب پتہ چل چکا ہے, وہی ہم پڑھیں کب سے, آج ہم نے آکسیٹوسن نہیں کور کرنا ہے, کہ میں خالی جس طریقے سے دیکھتا ہوں اس طریقے سے بھی جس کو میں دیکھ رہا ہوں, جس سے میں بات کر رہا ہوں, اس کی کیمسٹری ڈائریکٹلی چینج ہو جاتی ہے, اسی وقت ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہا ہوتا ہوں. تو الفاظ کی تو اتنی طاقت ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم الفاظ ہی کے تھرو ایک دوسرے کو مینیج کر رہے ہیں. کب سے کوئی بھی الفاظ کے علاوہ مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو ہراسمنٹ کہتے ہیں, یا اس کو بولنگ کہتے ہیں, یا اس کو فورس کہتے ہیں, کہ بھئی یہ تو یو ہیو ایکچولی یوزڈ external force, you could have just used words. Now the problem is words are not enough.
anywhere. A husband is talking to his wife, or she's talking to her husband, or child is talking to the mother, or anywhere. اسپیشلی جب آپ کا ڈومین بڑھ رہا ہوتا ہے, رعیت بڑھ رہی ہوتی ہے, تو آپ پولیٹیکل لیول کے اوپر اتنے زیادہ سینسٹائز کر دیے گئے ہوتے ہیں کہ آپ کے الفاظ میک اور بریک ہوتے ہیں. Nobody, human beings are not designed to take anything casually when they actually hear the words spoken by somebody. اس کے لیے ہمیں کیجول کوئی بات انفارمل کرنے کے لیے بھی ایموشنل انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس چیز کو کوئی کمٹمنٹ میں نہ لے لینا. اس پارٹ آف مائی فگر آف اسپیچ. اس کے لیے بھی یہ اصول ہیں, وہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کی کتاب سے نکلتے ہیں کہ میں کب فارمل ہوں, کب انفارمل ہو رہا ہوں, کب کیجول ہو رہا ہوں, کب ہیومرس ہو رہا ہوں. ہیومرس کے اندر بھی میں کتنا سیریس کانٹینٹ ڈلیور کر رہا ہوں آپ سے جو بات کرتا ہوں, اپنے بچوں سے, بڑوں سے, کوئی بھی بندہ. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیر از نو ادر سبجیکٹ دیٹ کورز آل آف دس ان اٹس انٹائرٹی. اور آپ اپنے تمام مسائل کی لسٹ نکال لیں جو انسانوں سے آئے, تو ان تمام مسائل کے اندر ایک ہی چیز کامن ہے کہ وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹلی ٹریٹ نہیں ہوئے مسائل. نہ وہ کوئی ایک آدمی کئی دفعہ جڑ ہوتا ہے, کئی دفعہ اس بندے کی جو سننے والے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بندہ اس مسئلے کی جڑ ہوتا ہے, وہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے اس چیز کا ریئیکشن کیسے دینا ہے. So it's not about fairness. It's not about, well, it is about fairness, but it's not about the physics of it. It's about the chemistry of it. یہاں تک ہم سب کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ اصل میں the chemistry between two human beings or one human being with multiple human beings, so from one to many to many, one to many, many to one, یہ relationships کے اندر ہم جو chemistry مینج کر رہے ہیں ایک دوسرے کی, ہر وقت ہی کر رہے ہیں. ہر انسان چاہ یہ رہا ہے کہ میں جب بھی کوئی بات کروں تو وہ اس لیول پہ سنی اور مان لی جائے یا سمجھ آ جانی چاہیے جیسے کہ مجھے سمجھ آئی ہوئی, یا پھر مجھے سمجھا دی جائے جیسے کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. سو یہ بیسکلی کیمسٹری کی کوشچن ہی ہے جو انسانوں کے بیچ میں چل رہی ہے کب سے, حضرت آدم سے لے کے آج تک, اور چلتی بھی رہے گی. ہیومن بینگز آر لیکوڈ اینیملس. جس دن ہم یہ سمجھ گئے کہ ہیومن بینگز آر لیکوڈ اینیملس, تب ہمیں ایٹ لیسٹ مینج کرنے کے لیے پیمانہ مل جائے گا اور وہ کرینہ بھی سیٹ ہو جائے گا. جب تک ہم چونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے وقت پتا تو چل جاتا کہ یار یہ پانی تو نہیں ہے, یہ تو جیتا جاگتا سالڈ انسان ہے, تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیسکلی یہ سالڈ اسٹرکچر اس کی اس لیکوڈ اسٹرکچر کو بکھرنے سے بچانے کے لیے اللہ نے دیا ہوا ہے. اصل میں جتنا بھی معاملہ کرنا ہے ہم نے, وہ سارا کا سارا کیمیکل ریئیکشن ہے. دیٹس اے لیکوڈ انجینئرنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. دیٹس وائی یہ جو میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں ابھی, وہ لیکوڈ انجینئرنگ کی, جب بھی ایموشنل انٹیلیجنس کی میں ورک شاپ کرتا ہوں, اس میں جب بھی آکسیٹوسن پہ آتا ہوں تو ہم سب سے پہلے لیکوڈ انجینئرنگ شروع کر دیتے ہیں. آئی ڈڈ ناٹ اسٹارٹ یور پروگرام ود آکسیٹوسن, وی اسٹارٹڈ ود سیروٹونن. I've changed اور ٹوٹلی اسٹریٹجی بدل چکا ہوں میں. اب میں سیروٹونن سے اسٹارٹ کرتا ہوں, بیکاز ایک بار ہائرارکی آف ڈومیننس سمجھ آ گئی آپ کو, تو اس کے بعد آپ کو باقی کی سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی. آئرونکلی ہائرارکی آف ڈومیننس جو ہے نا, وہ اسی کی ڈیفینیشن چیلنج کرنی ہے ہم نے. سو جب بھی آپ میں سے کوئی یہ سوال پوچھے نا کہ میں ایموشنل انٹیلیجنس کیوں سیکھوں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے ابھی تک اس کانسیپٹ کو سمجھا نہیں ہوا کہ انسانی معاملات چل کیسے رہے. آپ انسانوں کے کسی بھی مسئلے کو اٹھا کے آپ میجر کر سکتے ہیں اس پروگرام کے تھرو. دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی لیول کے اوپر مسئلے میں ہو, اور وہ انسانوں سے مسئلہ آیا ہوا اس کو, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا فقدان ہے, یا پھر مطلب فقدان ہے, اور اس کو میجر کر کے امپروو کیسے کرنا ہے. سو کال اگر نکالنی ہے آپ نے, تو پھر وہ آپ کو کال اسی سبجیکٹ میٹر کے اندر ہی سے نکالنی پڑے. سو دس از سچ اے بگ پارٹ آف آر لائف. About 99.5% of all of our life matters are analyzed and should be analyzed and solved and should be solved through the realm, the category, the subject, the field of and the aspect of emotional intelligence. So باقی کے بھی مسائل ہیں دنیا میں, مگر ان کا امپیکٹ اتنا ٹیمپرری ہے کہ میں آپ کو بتا, ان کی کوئی وقت نہیں بنتی جب آپ اس کیٹیگری سے دیکھتے ہیں, اس لینس سے دیکھتے ہیں دنیا کو. So we are going to go through the content of تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے آج سیشن. آکسیٹوسن از اے لٹل ٹیکنیکل, مگر میری کوشش ہوگی کہ
2 پروگرامس کے اندر آکسیٹوسن ہم سمجھ کے ختم کر لیں ایٹ لیسٹ کوشچن آنسر سمیت. آج ہم جو کانٹینٹ کرنے لگے ہیں وہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہے؟ آپ کو مس سر نہیں شو ہو رہی. سر نہیں شو رہی. ابھی شو ہو جاتی ہے, فکر نہیں کریں. سر ہم نے پب جی کے نام پہ مطلب اس ٹاپک پہ ریلیٹ کرنا تھا, اس پہ بات کرنی تھی. تو جی اب شو ہو رہی. شیئر ہو گیا screen. ویڈیو گیم. جی سر آپ کہہ رہے تھے کہ پب جی پہ بھی ہم بات کریں گے. یا اس کو میں ڈوپامین میں کروں گا کور. ڈوپامین میں ہم کور کریں گے اس کو تفصیل سے, فکر نہیں کریں. ہم نے ابھی چیک کرنا ہے آکسیٹوسن کو. آکسیٹوسن کو پہلے میں آپ کو سامنے بتا دوں آکسیٹوسن کا معاملہ کیا ہے. Let me stop this. وہاں تک کوشچن پوچھ لیں آپ کا, سیروٹونن کا جو کوشچن تھا. السلام علیکم سر. سر ہماری وعلیکم آپس میں ہوئی تھی ایک میٹنگ, تو اس میں ہماری تھوڑی کنفیوژن کریٹ ہو رہی تھی کہ سر نے بولا ہے کہ جب مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو بندے کا سیروٹونن بالکل لو ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر ایک سوال بھی ہم لوگوں کے ذہن میں اٹھا تھا کہ جیسے عشرہ مبشرہ تھے, صحابہ کا مقصد ظاہر سی بات ہے اللہ کی خوشنودی جنت حاصل کرنا تھا, تو جن کو بشارت مل گئی تھی کیا ان کا سیروٹونن لو ہو گیا تھا یا کیا ہوا؟ پھر یہ سوال تھا. بشارت کا کانسیپٹ سمجھ لیں آپ کہ اگر آپ کا معاملہ وہی رہا جو ابھی ہے تو اس ٹریک کے اوپر آپ صراط مستقیم پہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے بشارت کا کانسیپٹ. سو جب بھی صحابہ کو بشارت ملی ہے وہ زیادہ کوشش ہو گئے ہیں کہ یہ سٹیٹس کہیں کھو نہ جائے. اوکے, عمر خطاب کو نبی علیہ السلام نے خود بتا دیا تھا کہ میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں جنت میں. اور حضرت عمر خطاب اور حذیفہ بن یمان سے آخری دن تک پوچھتے رہے, میرا نام نبی علیہ السلام نے منافقوں میں تو نہیں دے دیا تھا, بتا دے. ٹھیک ہے, سو سورہ فتح کی جو آیت ہے نا, سورہ فتح کی جو آیت ہے وہ غور سے سمجھیں. سورہ فتح کھولیں ذرا آپ. اچھی بات ہے, ٹرائیفیکٹا پورا, اس کو CDP بولتے ہیں, کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہم یہ کور کر رہے ہیں. تو اس کا کانسیپٹ بھی آپ کو میں بتا دوں, سائنس کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے. سورہ فتح کریں, آپ کے سامنے لیپ ٹاپ ہے؟ نہیں سر موبائل ہے, میں کھول لیتی ہوں اسلام وہ 360. ابھی کھولیں. سر آیت نمبر جی سر. آخری آیت سورہ فتح کی, جو کہ مسلمانوں کو عمومی طور پہ بتایا جاتا ہے نا کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے, سرٹیفائی کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا سرٹیفائی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, جی سر. سر پڑھنی ہے پوری؟ میں پڑھ لیتا ہوں, میں آپ نے مطلب بتانا ہے, میں عربی پڑھ دیتا ہوں اس کو. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ٹھیک ہے, محمد جی سر. الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. اور سے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا. یہ دیکھیں اب سرٹیفکیٹ مل رہا ہے آگے, وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ٹھیک ہے, اب یہ سرٹیفائی ہونے لگے. اب سیروٹونن کا کوشچن ہے, یہ غور سے سمجھیں آپ. ٹھیک ہے, جی سر. کیا ہے آخری والا حصہ پڑھیں, خالی آخری سر لاسٹ آخری آیت. پورشن. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سرٹیفیکیشن ہے جو کہ مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. ٹھیک ہے, سو جی سر. اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہ غور سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ Allah makes the believer the source of dismay for the disbelievers.
ٹھیک ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, right? Yes. Yeah. To those, kinko, to those of them who believe and do good. ٹھیک ہے, and Allah has promised forgiveness. Promised, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ان کو. ٹھیک ہے, یہ خاص ایک گروپ کی بات ہو رہی ہے نا. مگر یہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں عربی میں کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے منہم مغفرۃ. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں نا تو صاف سمجھ آ جاتی ہے کلیئرٹی کے ساتھ کہ ابھی سرٹیفکیٹ نہیں ملا, ابھی ان میں سے وہ جو کہ عامل الصالحات اور آمنو کی کنڈیشن پوری کر کے آخری سانس لیں گے, اس وقت سٹنگ سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں ملا ہوا, ابھی سب زندہ ہیں. جی جی. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اگر یہ کام جاری رکھو گے تب ان میں سے اس گروپ کو میں نے سرٹیفکیشن دی ہے, اگر یہ وہ کام آمنو وعملوا الصالحات کے اوپر ہی رہے تو, ورنہ یہاں پہ منہم آتا ہی نہیں. عربی اتنی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ عربی سیکھ رہے ہیں ساتھ؟ جی سر. تو جب اللہ تعالیٰ نے اشرا مبشرہ کہا ہے نا, ٹھیک ہے, نبی اسلام نے یہ بشارت دی ہے, تو وہ اس وقت کے سٹیٹس پہ دی ہے. اور اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب اس بشارت کو لے کے نعوذ باللہ یہ نہیں کہتے کہ اب تو مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا. ٹھیک ہے, یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ حدیث ہمارے پاس آئی ہے, ان کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں آئی کہ جب غزوہ تبوک کے اوپر حضرت عثمان غنی نے بار بار آ کے نبی اسلام کو نا اپنا کاروان, وہاں پہ جو قافلہ آیا ہوا تھا ان کا تجارت کا, ایک پھر دوسرا, یہاں تک کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ اس وقت فوج تیار کی جا رہی تھی, بہرحال لمبی کہانی ہے, میں کسی اور دن بتاؤں گا. تو نبی اسلام نے اس وقت صرف ایک بندے کے بارے میں یہ بات کی ہے, جو نہ ان سے پہلے کی ہے نہ ان سے بات کی ہے, کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے. ٹھیک ہے, یہ واحد ایک انسان ہے جس کے بارے میں نبی اسلام نے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد اب عثمان جو مرضی کرے. وہ الگ بات, ہمیں پتہ ہے عثمان غنی نے کیا کیا ہے, وہ اسٹیٹس تو مینٹین کرنا نا انہوں نے. اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے جس بندے کو ایسا اسٹیٹس دینا ہے تو اس کی شان کیا شان ہونی ہے نا. ٹھیک ہے, سو یہ نہیں ہوتا تھا کہ او اب تو کہانی ختم, میں تو بالکل ٹاپ آف دا فوڈ چین, سیروٹونن اور زیادہ کانشیس اور کاشیس ہو جاتے ہیں صاحب. ٹھیک ہے, جی سر. سو it's that sort of an issue that you better understand. ٹھیک ہے سر جب مقصد مل جاتا ہے, میں اچھا چلیں بولیں سر جب مقصد مل جاتا ہے تو پھر اس کا سیروٹونن لو ہو جاتا ہے کیا؟ یہ پلیز تھوڑا سا بتا دیں. مقصد کی پہچان سے سیروٹونن لو کیسے کیوں ہوگا؟ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اگر ایک بندے نے الفا اچیو کر لیا ہے تو اپنے الفا تک وہ پہنچ گیا جو اس نے اپنا الفا سیٹ کیا تھا اور اس نے اس کو اچیو کر لیا. مسلمانوں کا الفا اللہ عز و جل ہے, کیسے پہنچ گیا؟ زندہ ہے ہم سر, تو. ہم ویسے جنرل پوچھ رہے ہیں, اگر ایک بندے کا الفا چلے, اس نے 1 کروڑ روپیہ کمانا ہے, اس نے کما لیا 1 کروڑ روپیہ, تو اس ٹائم پہ اس کے سیروٹونن کیا ہوگا؟ نہیں پیسوں, اچھا میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں, مگر پیسے نہ ڈالیں سوال میں, کیونکہ پیسوں کے بارے میں سنیں نا, ایگزامپل غلط, دنیا سن رہی ہوتی ہے نا, ایگزامپل غلط تو نہیں دے سکتے, اس کو اسے سمجھیں. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں نا, اس لیے تو کہا تھا. پیسوں کی کیمسٹری میں سمجھا دوں, پیسے سیروٹونن ٹریگر کرتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن سائیکل پیسوں کی سیروٹونن سے آتی ہے, دنیا کا انتظام ہے. اب آپ کو اصل میں سیروٹونن پتا ہے, اس لیے میں آپ کو بڑی سپیڈ میں سمجھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیمسٹری آف ہیومن بینگس, کیمسٹری سیروٹونن کی کیمسٹری بتائی ہوئی ہے, پیسوں سے سیروٹونرجک کیمسٹری بتائی ہوئی ہے کہ سیروٹونن کا ٹریگر ڈوپامین کی کوشچن, ڈوپامین ٹرمپ کرے گا سیروٹونن کو جب پیسوں کی باری آئے گی. ہاؤ ڈو وی نو دیٹ؟ ہمیں کیونکہ ٹرائیفیکٹا پتہ ہے اس کا, ہمیں کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. اور کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں؟ پیسوں کی کیا آیتیں ہیں سوچیں. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, اور نبی اور اللہ سے زیادہ محبوب نہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہے یہ زیادہ محبوب نہ ہو جائیں گا, کیا مطلب ہے؟
کہ آپ اپنی اولاد کی محبت اور مال کی محبت میں زیادہ ایکسیڈ نہ کر جاؤ نبی کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت. یا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ سیروٹونرجک ریئیکشن بتا رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ آپ پرائرٹائزیشن بتا رہے ہیں نا, پرائرٹائزیشن. جب پرائرٹائزیشن کی باری آئے گی تو ہائرارکی ہے نا, پرائرٹائزیشن میں کسی چیز کے اوپر نیچے ہونے کو پرائرٹائزیشن کہتے ہیں نا. جب اوپر نیچے ہونے کی باری آئے تو پتہ چل جاتا ہے ہائرارکی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا کہ کس چیز کو اوپر رکھنا ہے, الفا کس چیز کو رکھنا ہے, اور کس چیز کو. اسٹیٹس کو کی بات ہو رہی ہے, صرف مال سے اسٹیٹس کو آتا نا کہ میری پوزیشن اوپر نیچے جاتی ہے. یس جی جی. ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ میں کون سائیکالوجی بھی دیکھیں انسان کی کیسے پتہ چل رہی ہے کہ یحسب ان مالہ اخلد. یحسب کیا ہوتا ہے؟ یحسب دا سائیکالوجی نہیں, لفظ ہی سائیکالوجی ہے. یحسب ہوتی سائیکالوجی ہے, ٹھیک ہے, کہ نفسیات یہ ہے تیری کہ تو کیا کرے گا, تیری مینٹل ڈسپوزیشن ہے. یحسب کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے, تیری مینٹل ڈسپوزیشن ہے کہ ان مالہ اخلد, کہ بھیا یہ تو ہمیشہ کے لیے رہے گی. I need this never to go down. سمجھ رہے؟ I need this to stay forever. I need this to be everlasting. So نبی اسلام نے پھر اس کو کیمسٹری کے تھرو ہمیں یہ بتایا کہ اور کیمسٹری کے لفظ ہیں باقاعدہ, بتاتا ہوں کیمسٹری کا لفظ بولا ہے نبی اسلام نے کہ ابن آدم کو جب ایک سونے کا پہاڑ مل جاتا ہے نا, جب اس کی ریچ میں پہنچ رہا ہوتا ہے, اور جب اوپر چڑھ جاتا ہے کہ سارا کا سب فتح کر لیے, تو کیا کرتا ہے وہ؟ یہ سائیکالوجی دیکھیں, نبی اسلام سائیکالوجی بتا رہے ہیں لٹرلی, مطلب کوئی اور سبجیکٹ میٹر نہیں ہے, یہ سائیکالوجی کا سبجیکٹ میٹر ہے کہ جب اس کو سونے کا پہاڑ مل جاتا ہے کہ اوکے ہم ٹاپ آف دا فوڈ چین میں الفا بن گیا ہوں, تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کی تلاش میں دوسرے اس کے اندر ایک دم سرچ کریٹ ہوتی ہے, SURG سرچ, کہ میں دوسرا والا پہاڑ چاہیے اب. دس از ناٹ انف. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا سیروٹونن کو پیسے کے ساتھ ایسے مت کریں گے مجھے کروڑ روپے مل گیا تو سیروٹونن, نو. کیمسٹری ہمیں اللہ کے نبی اسلام نے بتائی ہے. اور آگے کیا ہوا؟ آگے کیمسٹری بتا رہے نبی اسلام کہ جب اس کو دوسرا سونے کا پہاڑ ملتا ہے تو پھر وہ تیسرے کی طرف چلتا ہے. تو پروفیسر صاحب نے کیا کہا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا, یہ انسان پیٹ نہیں بھرنے والا. ایک صحابی نے اپنے بچے کا نام حارث رکھا, حارث, ٹھیک ہے, ہرس سے حارث. تو نبی السلام نے کہا کیا سچا نام ہے؟ حدیث بڑی کلیئر ہے, کیا ہے سچا نام؟ انسان واقعی حارث ہے, ٹھیک ہے. سو غور سے سمجھیں, نبی السلام نے کیا کہا, اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا سوائے اس کے کہ قبر کی مٹی اس کے پیٹ میں چلی جائے. یہ حدیث کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. اس کا مطلب سمجھیں, کیا مٹی کھا کے میں پیٹ بھر لوں؟ نو. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ اس میٹرکس دنیا کے اس پلانٹ ارتھ کی میٹرکس میں رہے گا نا, اس گھن چکر اس گنجل میں رہے گا, تو وہ یہ سلجھا کے سیٹسفائی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ڈائمینشن چینج کر کے اصلی ریالٹی کی طرف نہیں جاتا, جہاں پہ مال کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تب اس کا پیٹ بھر جائے گا کہ ہاں یہاں پہ تو مجھے ڈیمانڈ, میری کیمسٹری کوئی اور ہے, اس ڈائمینشن میں کیمسٹری کوئی اور ہے. اور اگر کوئی یہ کوئی بحث کرے نا, کوئی بھی فرائی صاحب کا اسٹوڈنٹ, کہ نہیں وہ تو اسپرچل ورلڈ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے سب کھانے پینے کی آیتیں وہاں پہ بتائی ہوئی قرآن پاک میں. یہ جو لوگ کرسچینٹی سے انفلوئنس ہو کے بتا رہے ہیں نا کہ جنت تو اسپرچل ورلڈ ہے, یہ مسلمانوں نے خود ہی حوریں نکال لی ہیں اور جنت میں وہ مزے پورے کرنے کی باتیں کر. قرآن پاک کی آیتیں کیوں بھول جاتے ہیں جب کھانے پینے کی آیتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ کیا روحیں کھانا پینا کرتی ہیں؟ اور نبی اسلام کی حدیث ہے جس میں سب قبروں سے اٹھیں گے لیکن برہ نہ اٹھیں گے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ تو اس میں پردے کا کیا انتظام ہوگا؟ نبی اسلام نے کہا کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی, وہ میٹرک کسی کوئی اور ہے. اس میٹرکس میں یہ سارے اصول ہیں اور رولز ہیں اور ریگولیشن, بیکاز یہاں کی کیمسٹری کچھ اور ہے, وہاں کی کیمسٹری باڈی یہی ہے, کیمسٹری کچھ اور ہے. تو کیمسٹری کی ساری کہانی. سو یہاں پہ آپ کے کوشچن کو شرنک کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے آکسیٹوسن کور کرنا ہے. یہ کوشچن پرٹیننٹ ہے آپ کا, یہ پیسے سے سیروٹونن کا الفا جو ہے نا, سیروٹونرجک الفا کبھی بھی نہیں پورا ہونا. وہ آپ کا سیروٹونن اوپر ڈیمانڈ کرتا رہے گا کہ اور اوپر جاؤ اور اوپر جاؤ, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ از ڈوپامینرجک ناٹ سیروٹونرجک. منی از ڈوپامینرجک. سیروٹونن پیسے سے جو ریپرزینٹیشن آتی ہے وہ سیروٹونن ہے, کہ میں مال سے کیا کر لوں گا, میں جب تک لوگوں کو دکھاؤں گا نہیں تب تک میں سیروٹونرجک ڈوپامینرجک. جب میں نے کھانا بند کر دیا اور
رکھنا شروع کر دیا ڈوپامینرجک. دیٹس ویئر سورہ ہومزائز کہ وہ جمع بھی کر رہا ہے گن بھی رہا ہے, جمع بھی کر رہا ہے گن بھی رہا ہے. دیٹس ڈوپامین. اوکے, بٹ جیسے ہی میں نے شو آف شروع کی, اسٹیٹس کو کے اندر کمپٹیشن شروع کیا, کمپٹیشن از ناٹ ڈوپامینرجک, کمپٹیشن از سیروٹونن. اوکے, کیونکہ کمپٹیشن کا مطلب ہے ہائرارکی آ گئی. Everything, everybody clear? کیا میں آپ پوچھ سکتی ہوں؟ اچھا, ریوارڈ ڈیپینڈنس بھی تو سیروٹونن کی وجہ سے ہوتا ہے نا, لائک ڈوپامین اینڈ سیروٹونن پہ ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں؟ بیکاز سیروٹونن بھی ریوارڈ ڈیپینڈنس ہوتا ہے, مطلب اینڈ ڈوپامین کا بھی وہی فنکشن ہے, اینڈ موڈ ریگولیشن بھی تو سیروٹونن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کیا صرف کمپیریزن میں آئے گا سیروٹونن؟ یا کمپیریزن از سیروٹونن, بس یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, جب تک آپ اکیلے بیٹھ کے پیسے گن رہے ہیں تو سیروٹونن ٹریگر نہیں. جیسے ہی آپ نے بتانا بھی کیا, کمپیئر کرنا شروع کیا, سیروٹونن ٹریگر ہو گیا. آپ کوشچن کر لیں پلیز. آپ نے کرنا ہے یا میں کر لوں؟ نمرہ پوچھ رہی ہیں کافی دیر سے کہ ان کو کوئی کوشچن ہے. جی سر, مجھے یہ پوچھنا تھا, لاسٹ کلاس میں بھی میں بہت زیادہ ویٹ کرتی رہی, مگر ایکچولی سوال یہ ہے کہ ایک مدر ہیں جو اپنے بچوں کو ہوم ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہیں, مگر ان کے ہسبینڈ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں بالکل بھی, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچے اسکول ہی جائیں. اور اس چیز کو لے کے وہ کافی ڈپریسڈ ہیں, بیکاز شی تھنکس کہ ان کا سیروٹونن الائن ہے اس پرپز کے ساتھ کہ بچے اگر ان کی رعیت میں ہیں تو وہ ہی بچوں کو لے کر چلیں, مگر ان کے ہسبینڈ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. تو اس چیز میں کتنا وہ ماں جا سکتی ہے اپنے ہسبینڈ, مطلب کہ کتنا اگینسٹ جا سکتی ہے اس چیز کو لے کر؟ ترغیب جو ہے نا, ترغیب یہ بیوی کا کام ہے بس. اس کے علاوہ بیوی شوہر کے اوپر, شوہر بیوی کی رعیت میں آتا نہیں. ترغیب کریں, ترغیب کے اصول ہیں اور وہ اصول پورے کریں. وہی تو مسئلہ ہے, مسلمان ترغیب نہیں جانتے. آپ ریشنل اور ریزن کے ساتھ بات کریں اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ بات کریں. ٹھیک, یہ وہ مسئلہ ہے نا, ایموشنل انٹیلیجنس کا مسئلہ آ گیا. She needs to know when to talk about this, how to talk about this, when to talk, how to talk. Emotional intelligence ہے. What to talk about, وہ تو آپ کی ریزننگ اور ریشنل ہے نا. کیا بات, کتنی دلیل, وزن, دلیل میں وزن تو نہیں ڈالتی نا ایموشنل انٹیلیجنس, مگر دلیل کی ٹائمنگ کو ایموشنل انٹیلیجنس سیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, کب دلیل دینی ہے, کون سی دلیل کس جگہ پہ سیکوینس کرنی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, کس موقع پہ دلیل دینی ہے, کس بندے کو دلیل دینی ہے, اور کس بندے کو دینی ہے تو کس موقع پہ دینی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا باپ اپنے بچوں سے سنسیئر نہ ہونا. تو آپ اس کی سنسیئرٹی کی کرو تو آپ کو پتا ہوتی ہے نا کہ یہ ہائیسٹ لیول کا سنسیئر تو باپ ہی ہوتا ہے. ماں بھی, مطلب ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا. تو آپ نے اس وقت دیکھنا کہ یہ بندہ کے کان کب کھلیں. جب کان کھلتے ہیں تو آپ بات تب ڈالتے ہیں. جب بندے کا منہ کھلتا ہے نا تب بات نہیں ڈالتے ہوتے. منہ کے اندر کوئی سینسر نہیں لگا کہ وہ بات کو سمجھ سکے. منہ بات سمجھانے کا آلہ ہے, کان بات سمجھنے کا آلہ ہے. تو آپ انسانوں کے کان نہیں کھولے ہوتے, منہ کھول رہے ہوتے ہیں, ریئیکٹیو ہوتے ہیں. جب آپ ریئیکٹیو ہوگا دیٹس دا رانگ ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ اینی لاجک اور ریشنل. ڈزنٹ میٹر کتنے لاجیکل ہیں آپ نے ٹائمنگ غلط رکھی ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا ان خاتون کا کیس کیا ہے, بٹ کان کھولنے کا طریقہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس. کسی کے کان کھلوانے ہیں تو ایموشنل انٹیلیجنس, کسی کا منہ کھلوانا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی بول دے, ریئیکشن کے طور پہ اگلا بندہ بھی جواب دے گا. ٹھیک ہے, سو کسی کا منہ بند کرانا ہو اور کان کھلوانے ہوں, یہ دونوں الگ الگ لیولز ہیں. دونوں کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس کی تلوار چاہیے ہوتی ہے. یہ اتنی ضروری چیز ہے. یہ ہے آؤٹ پٹ ایموشنل انٹیلیجنس کی. آپ خود سوچ لیں کتنے انسان ہیں جو چاہتے ہیں لوگوں کا منہ کھلا ہو. کوئی بھی نہیں. ساری دنیا کے انسان کیا چاہتے ہیں, لوگوں کے کان کھلے ہوں. کب, جب میں کوئی بات کروں. یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی طاقت. سو بہت ضروری ہے کہ آپ کی بات میں وزن ہو. ہوم ورک کیا ہوا آپ نے, سائنس پتا ہو آپ کی کہ بچوں کو اسکول میں ڈال کے کیا نقصانات ہوں. آئرونیکلی میں نے ابھی سیشن کیا ہے, ابھی I just had a session about why to take, how to look at the education system. So آپ کو ریزننگ پتہ ہونی چاہیے, سائنس پتہ ہونی چاہیے, جو کہ اس زبان میں ڈیلیور کرنی آتی ہو کہ جس زبان میں آڈینس نے سننا ہے. اگر وہ آپ کو زبان اور گرامر نہیں آتی تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا لفظ ہے گرامر, اس طریقے سے ان فریزز میں جو کہ میں آپ کو نا, میرے ذہن میں اتنے سارے کیس اسٹڈیز آ رہی ہیں نا جہاں پہ اساتذہ نے کر کے دکھایا ہے کہ یہ دیکھو, یہ آپ ایک انسان کی پروفائل کیوں لیتے,
غور سے سمجھیں. ایک انسان کی پروفائل لیے بغیر تو ہم اس کے رشتہ نہیں کرتے نا اس کے ساتھ, نہ بزنس میں جاتے ہیں, نہ دوستی کرتے ہیں, نہ شادی کرتے ہیں. پروفائل لیتے ہیں نا اس کی. وہ پروفائل لینے کا اصل میں جو مقصد ہونا چاہیے تھا وہ اس کی ایموشنل پروفائل, اس کی ایموشنل میک اپ ہونا چاہیے تھا. ہم کیا لیتے ہیں کہ اس کی فائنینشیل پروفائل کیا ہے,